السلام علیکم، میں فروخ توصیف UGI سے آپ کے سامنے دوبارہ سے جو ہے وہ حاضر ہوں۔ لاسٹ لیکچر جو ہے اس میں ہم لوگوں نے ان فیکٹرز پر بات کی تھی جنہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ آپ لوگ پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ پیش کریں۔ ہم لوگوں نے وہ فیکٹرز ڈسکس کیے تھے جن کے ہوتے ہوئے، جن کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ انگریز حکومت سے کیا تھا۔ آج ہم نے جو اگلا کویسچن ہے آپ کے یونیک نوٹس کے اکارڈنگلی اس پر بات کرنی ہے، اور یہ بات ہم لوگ کریں گے مسلم لیگ کے قیام پر، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ۔ اچھا، اس کویسچن میں ہمیں بتانا کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ اس لیکچر میں جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آبجیکٹیوز آف دا مسلم لیگ، مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، ان پر ہم نے ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ انٹروڈکشن اس پر بات کریں گے، اور انٹروڈکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہیں، اور کوشش یہ کیجئے گا کہ اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ جو ہیں وہ آپ لوگ اس کو اپنے پیپر میں اٹیمپٹ کریں اگر یہ کویسچن آپ کو آتا ہے تو۔ پھر مسلم لیگ کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر آف دا مسلم لیگ، اس کو ڈسکس کریں گے۔ کازز آف دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب، کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر ہمیں ایک الگ سیاسی پارٹی بنانے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہم لوگ آبجیکٹیوز آف دا مسلم لیگ یا مسلم لیگ کے جو مقاصد ہیں جب اس کو قائم کیا گیا تو وہ کون کون سے مقاصد تھے، ہم ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے ضروری بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ، اگر تو ہم لوگ یہ کہیں کہ چند لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے اور یہ بنا لی گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے ایسے فیکٹرز موجود ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مسلمز آف سب کانٹیننٹ کو مجبور ہونا پڑا کہ ہم اپنے لیے ایک سیپریٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت بنا سکیں۔ تو اس صورت میں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے۔ اچھا، اس کی انٹروڈکشن میں اگر ہم ذکر کرتے چلے جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ذکر کرنا ہے ڈھاکہ کانفرنس کا۔ یہ 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کانفرنس جو ہے یہ کسی بھی صورت مسلم لیگ کے قیام کے لیے نہیں بنا کی جا رہی تھی، نہ اس میں اکٹھے ہونے والے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ یا کوئی سیاسی پارٹی بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں تحریک علی گڑھ کی صورت میں قائم ہونے والے ایک ادارے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو ہے وہ سالانہ اجلاس، اینول اجلاس تھا، جس میں لوگ جو ہیں وہ برصغیر کے مختلف علاقوں سے ڈھاکہ میں یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کانفرنس میں پھر ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان جو ہیں وہ آئے، انہوں نے شرکت کی، اور یہاں موجود جتنے بھی شرکاء تھے، جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے، ان سب کو جو ہے وہ دعوت دی اکٹھے ہوں تاکہ ہم لوگ ایک مسلم پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھ سکیں۔ تو یہ جو ڈھاکہ کانفرنس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے 1906 میں جو ہوئی ہے، یہ مسلم لیگ بنانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف دا مسلم لیگ کے لیے جو یہ نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد ایک ادارہ جو کہ علی گڑھ تحریک کی صورت میں بنایا گیا تھا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اس کا یہ اجلاس ہے، وہاں پر یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ اب نواب سلیم اللہ خان کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی، اس میں جو شرکاء تھے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شرکاء میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ ہم ان میں سے جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کا ذکر یہاں پر کر لیتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، سر آغا خان، آپ کے جو نواب سلیم اللہ خان ہیں، محمد علی جوہر، اور اس کے علاوہ حکیم اجمل خان جو ہیں، یہ وہ بڑی پرسنالٹیز ہیں، بڑے لیڈرز اور رہنما ہیں اس زمانے کے مسلم، جنہوں نے اس کانفرنس میں جو ہے وہ شرکت کی۔ اچھا، اس شرکت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا، سب لوگ جو ہیں وہ ایگری ہوئے، سارے لوگوں کے درمیان یہ بات جو ہے وہ رکھی گئی کہ جناب مسلمز جو ہیں ان کی حالت، پولیٹیکل حالت یا سیاسی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے سب کانٹیننٹ میں،
बरसगीर में, तो उसको बेहतर बनाने के लिए हमें हर सूरत में एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपनी बात, अपने हुकूक हम लोग जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सके। अब बरतानवी हुक्मरान के साथ आपको बात करनी है, तो उस बात करने के लिए याद रखिएगा कि आप अगर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी या सियासी जमात से है, तो आपकी बात में वज़न ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर, एक इनफरादियत के तौर पर लोगों से मिलें, तो वहाँ पर आपको जो है वो कम वर्थ दी जाती है। उसकी वजह हम लोग जानते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये इसकी इंडिविजुअल एफ़र्ट है, ज़ाती काविश है, इसके पीछे कोई दूसरा शख्स खड़ा नहीं है जो इसकी बात को सेकंड करेगा। तो हमें ये याद रखना है कि अगर इसकी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत हमें पॉलिटिकल मसाइल हल करने के लिए होनी है। अच्छा, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, तंजीमी ढांचा है, अब सबसे पहले तो ये एक सियासी जमात है, तो इसके लिए हमें एक हेड ऑफिस की ज़रूरत है, सदर दफ्तर हमें उसके लिए दरकार है। अब उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में अलीगढ़ से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी जिसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का हेड ऑफिस जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर मोहम्मदन एजुकेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, तहरीक अलीगढ़ की सूरत में वहाँ पर काम ऑलरेडी हो रहा है। तो ऐसी सूरत में डिसाइड ये किया गया, फ़ैसला किया गया कि हम लोग अलीगढ़ को जो है वो मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा तमाम प्रोविंसेस जो हैं सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर भी इसके ऑफिस जो हैं वो खोले गए। सर आगा खां जो हैं, इन्हें सबसे पहला प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चूज़ किया गया, इलेक्ट किया गया। अच्छा, सबसे पहला सदर मुस्लिम लीग के सर आगा खां जो हैं, इनको बनाया गया। फिर इसके बाद ये चूँकि बरतानिया की कॉलोनी है जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, तो ऐसी सूरत में इसका एक ऑफ़िस जो है वो बरतानिया में होना ज़रूरी था। तो जो इंग्लैंड में, बरतानिया में, ब्रिटेन में बनाया गया था ऑफ़िस, उसका जो सरबराह है वो सैयद अमीर अली को जो है वो बनाया गया, वो वहाँ पर जो है इसकी बागडोर संभाले हुए हैं। अच्छा, फिर मुस्लिम लीग जो है, हमने देखना है कि क्यों बनाई गई है, वजह क्या है कि मुस्लिम लीग को क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमने वही फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। एक लंबी मुसलमानों की जिद्दोजहद है सब कॉन्टिनेंट में, जिसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली है, और उसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया है वो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ही किया है। यहाँ पर एक बरतानवी बंदा है, शहरी है, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनाई है, AO ह्यूम। इसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नई सियासी जमात सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाई, और ये जो बंदा है, इसने ये सियासी जमात बनाकर सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म, एक सियासी रास्ता फराहम किया कि आप अपने जो मसाइल हैं वो हुकूमत के साथ डिस्कस करने के लिए सड़कों पर आने की बजाय, एजिटेशंस, हड़तालें करने की बजाय, आप लोग ये करें कि इस सियासी प्लेटफार्म पर खड़े होकर अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, और आपके जो सब कॉन्टिनेंट के लोकल्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, आप उनके मसाइल जो हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर सकें विद द गवर्नमेंट बाय द ब्रिटेन्स। अब इस बंदे ने ये सियासी जमात बनाई, और इसका मकसद था कि जितने भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं, जितनी भी कौमों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम के तमाम लोग इस पॉलिटिकल प्लेटफार्म को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये सियासी जमात बनते ही, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनते ही, यहाँ पर हिंदूज़ जो हैं
انہوں نے آلموسٹ اس پر قبضہ کر لیا اور جتنی بھی بڑی سیٹس تھیں اس کے سٹرکچر میں، اس کے انتظامی ڈھانچے میں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہندوز کی طرف سے کیپچر کر لی گئی۔ اب مسلمز کی حیثیت سب کانٹیننٹ کی طرح یہاں پر بھی ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی سی ہو کے رہ گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، پیور سیاسی پارٹیاں جو اصولوں پر کام کرتی ہیں، وہاں پر ڈیسیجنز جو ہیں اکثریت کی بنیاد پر یا میجورٹی کی بنیاد پر جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی، ایگزیکٹلی ایسی سیم سچویشن ہے کہ یہاں پر چونکہ یہ سیاسی جماعت اب کمپلیٹلی ہندوز کے قبضے میں ہے اور یہاں پر اس پولیٹیکل پارٹی میں بھی جو مسلمز ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، کم ہیں، اقلیت ہیں، تو یہاں پر بھی جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے خلاف ہوتے ہیں، وہ ہندوز اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مسلمز کا اس سے جو ہے وہ کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب اس صورتحال میں ہم نے کہا جی جب ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا گیا، اب اس پولیٹیکل پلیٹ فارم میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، تو پھر مسلمز کو اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بنا لینی چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے مسائل جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ کمیونلزم، اب ہندو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگ سیکولر ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب اس میں کمیونلزم میں ہم لوگ کیا چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم لوگ آپ سے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ اب ہندو جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں جو ہے وہ زیادہ ہے، اکثریت میں ہے، میجورٹی میں ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے فیصلے اپنی مرضی کے جو ہے وہ برطانوی حکمرانوں سے کرواتا ہے۔ ایسی صورت میں جو رائٹس آف دا مسلمز ہیں، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ان سے چھینے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں بلکہ پیچھے کی طرف جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اب اس سے نہ صرف مسلمز کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے بلکہ مسلمانوں کی زبان کو بھی ان سے کافی خطرہ ہے۔ بہت ساری ہندو انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں، ملیٹنٹس جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، ان تنظیموں نے، دہشت گرد تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اور اس ٹائم میں ان تنظیموں میں مسلمانوں کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی جائیدادیں تک جو ہیں وہ مسلمانوں سے چھین لی گئی۔ مظالم جتنے ہو سکتے تھے وہ اتنے ہی ان کی طرف سے ہم پر ڈھائے گئے۔ ان میں اگر ہم بڑی بڑی جماعتوں کا ذکر کریں تو سنگٹھن، شدھی، آریہ سماج، مہا سبھا، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہندو انتہا پسند جو ہیں، ایکسٹریمسٹس جو ہیں، ان کی طرف سے یہ کیے گئے، اور ملیٹنٹس جو ہیں وہ اس پر کام کرتے ہیں ان کے انڈر، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس زمانے میں، جس کی وجہ سے مسلمز کو یہ اب بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ جو دعویٰ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈرز کرتے ہیں کہ کانگریس واحد نمائندہ جماعت ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی، یہ غلط ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس صرف اور صرف ہندوز کے لیے کام کرتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نیشنز، جتنی بھی قومیں سب کانٹیننٹ میں رہتی ہیں، انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کہا کہ جس جگہ پر ہمیں کسی اور کی حکومت میں ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا رہا، ہمیں اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہنا، ہم اپنے لیے ایک الگ پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے مسلم لیگ بنانے کی طرف جو ہے وہ کام شروع کیا ہے۔ پارٹیشن آف بنگال، بنگال جو ہے اس وقت کے سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے صوبوں میں سے ایک تھا، اور یہ اتنا بڑا صوبہ تھا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کی ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ کو سنبھالنا یہ مشکل کام تھا۔ اب انگریز نے کیا کیا ہے، اپنی آسانی کے لیے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کی وجہ سے، انتظامی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے، اس نے بنگال کو 1905 میں جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ جو تقسیم بنگال ہے، پارٹیشن آف بنگال ہے ان 1905،
اس کی تکلیف جو ہے یہ سب کانٹیننٹ کے ہندوز کو بہت زیادہ تھی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا، جب یہ تقسیم ہوئی تو اس کو ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بنگال میں، مشرقی اور مغربی بنگال میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ جب یہ صوبہ اکٹھا تھا تو اس وقت یہاں پر ہندوز میجورٹی میں تھے، بہت زیادہ میجورٹی میں تھے، تو یہاں پر آنے والے حکومت کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی فنڈز ہیں، امداد ہے، وہ ہندوز کی مرضی سے جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی، اور ہندوز پر ہی موسٹلی اس کو خرچ بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن پارٹیشن کی صورت میں یہ کام جو ہے یہ خراب ہوا۔ اب کام ہندوز کے لیے کیا خراب ہوا کہ جو ایسٹرن بنگال ہے، مشرقی بنگال، وہاں پر مسلمز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اب وہاں پر مسلمز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمز کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں، وہ مواقع جو ہیں، ان میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہاں پر وہ ترقی کرنے لگے۔ اب یہ ہندوز سے برداشت نہیں ہوا، اور ہندو نے اس کے خلاف تحریکیں، موومنٹس چلانی شروع کر دیں اگینسٹ دا پارٹیشن آف بنگال، بنگال کی تقسیم کے خلاف۔ اب تقسیم مسلمانوں کی مرضی سے نہیں ہوئی، انگریز نے اپنی ایڈمنسٹریٹو پرابلمز، انتظامی امور میں ان کو مسائل ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس کو تقسیم کیا، لیکن چونکہ اس کی ایک سائڈ جو ہے وہاں پر مسلمز میجورٹی میں تھے، ان کی میجورٹی میں ہونے کی وجہ سے وہاں پر اب ان کی زندگیاں کچھ بہتر گزرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان دیٹ کیس انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس نے اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک وجہ بنی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی، کیونکہ یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، کہا تو یہی کیا تھا کہ جتنی بھی سب کانٹیننٹ کی قومیں ہیں، نیشنز ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے۔ لیکن ایسا عملی طور پر جو ہے وہ پریکٹیکلی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو جب پریکٹیکلی دیکھنے میں ایسا کچھ آیا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر ہم نے کہا جی ایک پولیٹیکل پارٹی مسلمز کی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے حقوق کی بات کر سکے۔ یہ ویسے تقسیم جو ہے یہ بعد میں ختم کر کے تو پھر سے اس کو یونائٹ کر دیا گیا تھا، یہ پھر سے ایک ہی بنگال جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اردو ہندی کنٹروورسی ہے۔ اچھا، اس پر ہم لوگ جو ہیں وہ پچھلے لیکچرز میں ٹاپکس پر بھی جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں۔ یہ تو اردو ہندی تنازع ہے، یہ 1867 1867 بنارس، ہندوستان کا ایک شہر، سب کانٹیننٹ کا ایک شہر بنارس، 1867 1867 میں یہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا کی گئی بائی دا ہندوز۔ اب یہ جو تنازع کنٹروورسی تھی، اس میں وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، کیا خواہش رکھتے ہیں، مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ ہندوز یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا جائے ود ہندی، اردو کو سرکاری زبان کے طور پر ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر ہندی کو جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کیا جائے۔ اب اس تحریک کو ختم کرنے میں سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اردو زبان جو ہے اس سے مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ جو ہیں، بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، ان کی بڑی ایک لگاؤ کسی صورتحال ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس زبان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے بنائی گئی، ایجاد کی گئی ایک زبان ہے، اور جو چیز آپ لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اس سے محبت کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے دوسری چیزوں کی نسبت۔ اب زبان ختم کر کے کوشش کی جا رہی تھی کہ ہماری جو ثقافتی پہچان ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ زبان کے ذریعے آپ اپنا کلچر پروموٹ کرتے ہیں، اگر لینگویج، زبان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس اظہار خیال کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں رہتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں، جس صورتحال میں صرف آپ کی زبان تک کو وہ لوگ، آپ کی لینگویج کو وہ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کے پورے وجود کو وہ یہاں پر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کی ایگزسٹنس ان کے لیے یہاں پر کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ
ہماری زبان تک کو، ہماری ثقافت تک کو تو برداشت کر نہیں پا رہے، تو ہمیں کیا برداشت کریں گے؟ تو ہم نے کہا جی ہم اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ بنائیں گے جو کہ پاکستان کی جو مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ہیں ان کی ثقافت کی حفاظت بھی کرے گی۔ پولیٹیکل ریفارمز، سیاسی اصلاحات۔ اچھا، جو انگلینڈ ہے اس میں اس زمانے میں لیبر پارٹی جو ہے وہ جیت جاتی ہے۔ اب لیبر پارٹی جیت کر جب اقتدار میں آتی ہے، جب گورنمنٹ اس کے سپرد کی جاتی ہے، اس کو ہینڈ اوور ہوتی ہے، تو لیبر پارٹی بہت ساری سیاسی اصلاحات، پولیٹیکل ریفارمز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے حوالے سے وہ لانا چاہتی ہے۔ اب سب کانٹیننٹ بر صغیر میں جو سیاسی ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں، وہ لانی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں، آئین یا دستور میں جو بھی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں، جو بھی ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، یا آپ جو بھی امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ورتھ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ول کی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر وہ کیے جاتے ہیں سارا کچھ۔ اب اگر انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اسے ایک کھلا میدان دے دیا جاتا ہے، اوپن فیلڈ آپ دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، کوئی اس کا جو ہے وہ اپوننٹ نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جتنی بھی سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں پولیٹیکل ریفارمز یا سیاسی ہم لوگ اصلاحات جنہیں کہہ رہے ہیں وہ ہوں گی، وہ ساری کی ساری ہندوز کی مرضی سے ہوں گی۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، اور ہندوز ڈیفینیٹلی مسلمانوں کی بہتری کے لیے تو کام نہیں کریں گے نا، وہ ہر صورت میں کوشش یہ کریں گے کہ ہندوز جو ہیں انہی کی جو یہاں پر ترقی ہے، پروگریس ہے، اس کے لیے کام کیا جا سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اصلاحات، ان پولیٹیکل ریفارمز میں مسلمز کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو سیاسی جماعت ہم نے بنائی وہ آل انڈیا مسلم لیگ، اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی پولیٹیکل ریفارمز بھی بنی ہے۔ دین شملہ ڈیلیگیشن 1906، شملہ وفد 1906۔ اس زمانے میں شملہ جو ہے وہ ہل سٹیشن ہونے کی وجہ سے جو وائسرائے فار ہندوستان، وائسرائے آف ہندوستان ہوا کرتا تھا، وہ شملہ کو اپنے سمر ہیڈ آفس کے طور پر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اب شملہ میں مسلم لیڈرز جو ہیں کچھ اس وقت کے، انہوں نے ملاقات کی سر آغا خان کی سربراہی میں، لیڈرشپ میں، اور انہوں نے وائسرائے آف انڈیا لارڈ منٹو جو ہے اس کے ساتھ وہاں پر ملاقات کی۔ اب یہ لوگ انڈیویجول حیثیت سے ملے ہیں، ابھی ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، انفرادی حیثیت سے یہ لوگ وہاں پر جا کر اس سے ملے۔ اب جب لارڈ منٹو سے، وائسرائے آف انڈیا، ہندوستان کے وائسرائے سے یہ لوگ ملے ہیں، تو جو لارڈ منٹو ہے اس نے کافی انکریجنگ، کافی حوصلہ افزا باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیں، اور ان کی بات کو کافی حوصلے کے ساتھ سنا، کافی اپریسیشن ان لوگوں کو وہاں پر ملی لارڈ منٹو کی طرف سے۔ تو پھر ہمیں سمجھ یہ آیا کہ اگر انڈیویجول حیثیت سے لوگ بات سنتے ہیں، انفرادی حیثیت سے لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں، تو اگر ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت یا پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا تو ہماری بات جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سنی جائے گی۔ اب یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اچھا، مسلم پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی، ہم نے کیوں بنائی، اس میں ہم لوگوں نے وہ کازز جو ہیں، وہ اسباب جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سیاسی جماعت ہم نے بنانی ہے اور بنا لی ہے تو اس کے آبجیکٹیوز
یا مقاصد کیا ہوں گے؟ کیوں سیاسی جماعت ہم لوگ بنا رہے ہیں؟ کوئی گول ہوتا نا ہمارے سامنے، ہم لوگ کوئی مقصد لے کے چلتے ہیں۔ اب اس سیاسی جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ، الگ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ تو ابھی تک تو اس کے آبجیکٹیوز میں سیپریٹ ہوم لینڈ کی کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے آبجیکٹیوز کا ذکر کرتے ہیں، اس کے مقاصد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے 3 بیسک جو ہیں وہ آبجیکٹیوز یا مقاصد جو ہیں وہ تھے۔ سب سے پہلے تو اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا اس کا کام ہے مسلمانوں میں بر صغیر کے اور یہاں کی جو برطانوی حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ۔ اب حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اچھے تعلقات ہم لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمز سب کانٹیننٹ کے جو برٹن حکمران ہیں ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے وطن کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ لائل ہیں، وفادار ہیں۔ ہم کسی قسم کا غداری کا ارتکاب یہاں پر نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے وطن کی ترقی کے لیے، پروگرس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جذبات لائلٹی کے، یہ وفاداری کے جذبات مسلمانوں میں پیدا کرنا بھی ایک ذمہ داری، ایک آبجیکٹیو یا مقصد مسلم لیگ کا تھا۔ دوسرا مسلم لیگ کا مقصد کوآرڈینیٹ کرنا، رابطے قائم کرنا سب کانٹیننٹ کی ادر نیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز سے، برصغیر کی دوسری سیاسی جماعتوں اور قوموں کے ساتھ رابطے قائم کرنا تاکہ فار دا امپروومنٹ آف سب کانٹیننٹ، فار دا پروگرس آف سب کانٹیننٹ، برصغیر کی ترقی کے لیے کام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تیسرا اس کا آبجیکٹیو پروٹیکشن آف دا رائٹس آف دا مسلمس، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہ بھی اس کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے۔ اچھا، اس میں کوشش یہ کی گئی کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو ڈیفرنٹ ایجنسیز، ادارے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے جو ہیں وہ بات چیت ہو سکے، جس کی وجہ سے انہیں ہماری پرابلمز، مسلمز کے مسائل کا پتہ چل سکے اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد جو ہے وہ کر سکے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں، یہ وہ چند سرکمسٹنسز، حالات جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں ایک مسلم سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانے کی طرف قدم کیا گیا اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی، وہ آپ کے وائٹ بورڈ پہ جو ہیں وہ ڈسپلیڈ ہیں۔ اب اس لیکچر میں ہم لوگوں نے کمپلیٹلی اس چیز پر بحث کی ہے، اس چیز پر بات کی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں مسلم پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت جو ہے وہ کیوں محسوس ہوئی، اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بن گئی تو اس کے مقاصد کیا تھے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔